اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا نافع علم سیکھنے، سکھانے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے ساتھیوں، ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 تک تفسیر مکمل کی تھی، اور تقریباً پچھلے 4-5 رکوع میں مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا حالات و واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہماری آج کی آیات بھی حضرت موسیٰ کے واقعے کے متعلق ہی ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت 148 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا جسم پتلا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا، اور وہ تھے ہی بے انصاف لوگ۔ اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد کے حالات بتائے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے مقررہ وعدے اور وقت کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے، اور بنی اسرائیل کی قیادت جاتے وقت سیدنا ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے یہ تاکید کر کے گئے تھے کہ یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کی اصلاح ضرور، اور خصوصی دھیان رکھنا کہ یہ کسی غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ پہلے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکے تھے کہ ہمیں بھی ایک معبود بنا دیں، جو ہم نے پہلے بھی پچھلے لیسن میں آیات ہم نے پڑھی، وہی انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے بھی حضرت موسیٰ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کر چکے تھے کہ ان کو کوئی ایک دنیاوی معبود بنا دیجئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سخت قسم کی سرزنش فرمائی تھی، اور حالانکہ انہیں ایمان لائے کافی مدت گزر چکی تھی۔ اور دوسری بات حضرت ہارون علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کی یہ بھی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود جلالی طبیعت کے مالک اور روب داب رکھنے والے پیغمبر تھے، اور اس بگڑی ہوئی قوم پر انہیں کنٹرول کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ ان کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام اگرچہ ان کے حقیقی بھائی اور عمر میں بھی 3 سال بڑے تھے، تاہم نرم طبیعت انسان تھے۔ انہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا قائم مقام بنا کر جا رہے تھے۔ ان حالات میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو خدشہ تھا وہ بالکل بجا تھا، اور انہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے پرزور تاکید بھی کی تھی سیدنا ہارون علیہ السلام کو۔ چنانچہ وہی کچھ ہوا جس کا خطرہ تھا، اور بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اور جس کام کی خواہش ان کے دلوں میں رہ کر ایک کروٹیں لیتی تھی، انگڑائیاں لیتی تھی، وہ انہوں نے پوری کر لی۔ ایک بچڑا انہوں نے بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور اس بچڑے کو سامری، ایک ان کا جو سردار تھا سامری نے بنایا۔ اپنے جیسے کئی یعنی گاؤ پرستی کی خواہش رکھنے والے لوگوں سے اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کیے اور انہیں پگھلا کر سونے کا بچڑے کا ایک پتلا بنا دیا، اور اس کی پھر انہوں نے پرستی شروع کر دی۔ ہرچند کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں بے انتہا منع کیا، مگر وہ ان سے باز آنے والے قوم نہیں تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو انہی کے لیے ایسے احکامات اور ہدایات لانے کے لیے گئے تھے جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی، مگر ان عقل کے اندھوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو معبود انہوں نے گھڑ لیا ہے وہ جب کوئی بات ہی نہیں کرتا اور اس کی کوئی رہنمائی وہ ان کا پھر کیا کرے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنا معبود بھی قرار دے دیا،
اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے انصافی یا ظلم اور شرک کیا ہو سکتا تھا؟ لہٰذا پھر وہ لوگ جب شرمسار ہوئے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کس شرط پر قبول کی، یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 54 میں پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کا دوبارہ ذکر آئے گا۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں، آیت نمبر 150۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا، تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی۔ تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے پروردگار کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا؟ پھر تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تب دعا کی کہ پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب ان حالات میں کوہ طور سے واپسی کے حالات بتائے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کوہ طور پر ہی بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی کہ سامری نے ایک بچڑا تیار کیا ہے اور قوم کے بہت سے لوگ گو پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو غصے اور رنج سے ان کی پہلے ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ بیزار ہو چکی تھی اور غصہ اور رنج ان کے دل و دماغ میں بس گیا تھا۔ آتے ہی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے یہ کیا گل کھلا دیے ہیں کہ فوراً اپنے کفر و شرک والی زندگی تم میں دوبارہ واپس آ گئی۔ پھر اسی غصے کے عالم اور دینی حمیت کے جوش میں انہوں نے تختیاں تو نیچے پھینکی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا، تم نے میرے قائم مقام بن کر یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ اس کے مقابلے میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے نہایت پیار کے لہجے میں اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، ذرا میری بات سن لو، میں نے انہیں سمجھانے میں کچھ کوتاہی نہیں کی، مگر یہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ میری بات تو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے بلکہ الٹا مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، لہٰذا ان بدبختوں کو مجھ پر ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع نہ دیں اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ انہوں نے جو ظلم روا رکھا ہے اور شرک کیا ہے وہ میری شہ پر کیا ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کے اس حلیمانہ جواب سے پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ اعتدال واپس آیا تو سمجھے کہ انہوں نے اس معاملہ میں اپنے بھائی پر زیادتی کر دی ہے، لہٰذا فوراً اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے کہ مجھے بھی بخش دے، اور اگر میرے بھائی سے ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں کچھ کوتاہی واقع ہوئی ہے تو اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اس دعائے مغفرت اور رحمت میں شریک کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو، اس قسم کی دعا سے اس شکایت کا ازالہ بھی مقصود تھا۔ یہاں ہمیں یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ انبیاء اکرام سے جب بھی کوئی خطا سرزد ہوتی، ویسے تو بہت ہی ریئر چیز تھی یہ کہ انبیاء کرام کی طرف سے کوئی خطائیں بہت زیادہ سرزد ہوں، لیکن جب کبھی ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی تو وہ فوراً سے بیشتر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی جب ہو تو ہم فوراً سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ ہمارا وہ گناہ، ہماری وہ کوتاہی، ہماری وہ غلطی اسی وقت ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دی جائے۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ آیت 152، ان الذین اتخذوا العجل، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر افطرا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی
اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اب ان آیات میں 151, 2 اور 3, 4 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو ان لوگوں نے بچڑے کو الہ بنا لیا ہے تو پھر یقینی طور پر ان پر اللہ کا غضب آئے گا، اور اللہ کا غضب وہی تھا جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 54 میں بھی پڑھا کہ ایسے بچڑا پرست مشرکوں کو قتل کر کے باقی معاشرہ کو شرک سے پاک کر دیا جائے۔ گاؤ پرستی کے معاملہ میں بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ تھے جنہوں نے خود پرستش تو نہیں کی تھی مگر کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے پرستش بھی نہ کی اور پرستش کرنے والوں کو منع بھی کرتے رہے۔ اور یہ تینوں گروہ ہم سورہ بقرہ میں ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے پڑھے تھے۔ جب ان لوگوں کو اپنے اس جرم عظیم کا احساس ہوا اور اللہ سے توبہ کی درخواست کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبولیت کی شرط یہ قرار دی کہ تمام گاؤ پرست جو مشرک ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور انہیں قتل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو خود اس شرک سے بچتے بھی رہے اور مشرکوں کو اس شرک سے منع بھی کرتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل کی اس طرح توبہ کے بعد اب انہیں اس جرم کا آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، جیسا کہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا۔ بنی اسرائیل کے ان مشرکوں کے لیے توبہ کی یہ اس قدر مشکل شرط اس لیے عائد کی گئی تھی کہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب ایمان لانے کے بعد انبیاء کی موجودگی میں اور ان کے روکنے کے باوجود کیا تھا، یعنی تین طرح سے ان کا جرم یہ ایک بڑا جرم بن گیا تھا کہ انہوں نے ایمان بھی لایا چکے تھے، انبیاء بھی موجود تھے، اور ان کے روکنے کے باوجود وہ یہ شرک کر بیٹھے تھے۔ ورنہ عام حالات میں مشرکوں کے لیے صرف سچے دل سے توبہ ہی کافی ہوتی ہے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو انہیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان کا گناہ معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اس لیے یہاں پہ ان کے لیے اتنی کڑی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ پھر آگے کی آیت میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کر چکے تو ان کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا، تو انہوں نے پھر وہ تختیاں جو انہوں نے پھینک دی تھیں وہ اٹھائیں اور ان کی مختلف نقول یعنی اس کی کاپیاں تیار کیں اور اس کو مختلف قبائل میں بھجوایا۔ ان میں اگرچہ زندگی کے لیے رہنمائی تو موجود تھی ان تختیوں میں، اور اس لحاظ سے یہ اللہ کی رحمت بھی تھی، مگر یہ رہنمائی تو اسی وقت ان لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتی تھی جب کوئی ان کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا اور وہ واقعی اس چیز کی حقیقت کو مانتے کہ یہ تختیاں اللہ کی طرف سے ان کو بھیجی گئی ہیں۔ جب وہ لوگ اس ہدایت کے طالب ہی نہ تھے تو پھر ان کو ان تختیوں کا کچھ فائدہ، کچھ ہدایت نہیں ملنی تھی۔ یہ ہدایت صرف ان کے لیے تھی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جو آخر میں آیت دیکھی ہم نے پڑھی کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ آیت 155 وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ کیا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، ہمیں لہٰذا معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اب یہاں پر ان آیات میں آگے کے وہ حالات بتائے گئے ہیں جو تختیاں ان لوگوں کو پیش کرنے کے بعد واقعات پیش آئے۔ جب انہیں اپنی زندگی کا ایک لایا عمل بنانے کے لیے یہ تختیاں دی گئیں تو ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی بد اعتمادی کا اظہار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ سوال اللہ کے حضور پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے فلاں وقت کوہ طور پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے 6 آدمی منتخب کیے تو یہ 72 ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو 2 آدمی رضاکارانہ طور پر پیچھے رہ جائیں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جانے والے کو ملے گا۔ اس طرح 2 آدمی رضاکارانہ طور پر الگ ہو گئے اور باقی 70 آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔
وہاں پہنچے تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، تو ان لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ تم سے اے موسیٰ ہم کلام ہونے والا اللہ ہی ہے؟ جب تک ہم اس ہم کلام ہونے والے یعنی اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں ہم کیسے یقین کریں؟ استغفر اللہ۔ ان کا یہ مطالبہ ناممکن الوقوع تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تھے تو یہ بیچارے کس کھیت کی مولی تھے؟ پھر ان کی جو حجتیں تھیں ان کی بھی انتہا ہو چکی تھی، اور یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے بھی نہ تھے۔ چنانچہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا، اوپر سے صاعقہ جو کہ سورہ بقرہ میں بھی لفظ استعمال کیا گیا، اور نیچے سے زلزلہ کا عذاب آیا، اور یہ 70 کے 70 آدمی اسی جگہ پر ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے تھے کہ کریں تو اب کیا کریں۔ پھر انہوں نے قوم کے پاس اگر وہ اپنی قوم کے پاس آتے تو اس کا پہلا سوال یہی ہونا تھا کہ جو آدمی آپ کے ساتھ گئے ہیں وہ کہاں ہیں، اور ان ہلاک شدہ لوگوں کے پاس رہنے کا بھی کچھ فائدہ نہ تھا۔ آخر اللہ ہی سے فریاد کی کہ یا اللہ اگر انہیں بلکہ مجھے بھی ہلاک کرنا ہی تھا تو ان کی قوم کے سامنے کر دیتا تاکہ مجھ پر تو کوئی الزام نہ آتا۔ اب تیرے اعلانیہ دیدار کا مطالبہ تو چند نادانوں نے ہی کیا تھا جن کی گناہ کی پاداش میں تو نے سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ ایک یقینی طور پر ایک آزمائش تھا جس میں کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور باقی راہ راست پر بھی قائم رہے۔ لہٰذا پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ آپ کی دعا پھر ان ہلاک شدہ لوگوں کا قصور معاف کر دیا گیا آپ کی دعا سے، اور انہیں دوبارہ سے زندگی بخشی گئی۔ آگے آیت 156 میں بھی حضرت موسیٰ کی دعا کا ہی بقیہ حصہ ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں بتایا ان کو کہ اصل چیز جس پر یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے، اور ساری مخلوق میری رحمت سے فائدہ مند ہو رہی ہے۔ سزا تو میں صرف اس شخص کو دیتا ہوں جس کے حق میں اس کی نافرمانیوں کی بنا پر وہ مقدر ہو چکی ہے، بلکہ وہ بھی بسا اوقات دنیا میں میری رحمتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور جس خیر اور بھلائی کا تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو کہ دنیا میں بھی یہ نعمت ملے اور آخرت میں بھی، تو یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہوگی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے ہمارا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب پھر ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت دیتا ہے جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بے پناہ اور آخرت کی رحمت کا حصہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھتا ہے جن کی یہاں پہ خصوصیات بتائی گئی کہ ایک تو وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، دوسرا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کی پھر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کا رخ دور نبوی کے اہل کتاب اور دوسرے لوگوں سب کی طرف چینج ہو گیا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اب آگے مخاطب کیا ہے، کیونکہ آج بھی اللہ کی رحمت کے حصول کے ذرائع وہی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا کے جواب میں بتائے گئے تھے۔
یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور مزید شرط یہ ہے کہ اس موجودہ نبی امی کی اطاعت و اتباع بھی کریں، جس کی بشارت آج بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور اہل کتاب انہیں پڑھتے بھی ہیں اور اچھی طرح سمجھتے اور جانتے بھی ہیں۔ پھر مزید اس نبی امی کی عظیم 2 خصوصیات بھی بتائی گئیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بتائی گئی یہاں پہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اتنا اہم ہے جسے تمام آسمانی شریعتوں میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سی قوموں پر محض اس لیے بھی عذاب آیا کہ انہوں نے اس فریضہ کو عمل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور لوگوں کو عمل کروانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ کسی نبی کے سچا ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ کیا وہ اپنے ماننے والوں کو اس فریضہ کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے یا نہیں۔ ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کیا کہا تھا کہ تمام نبی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، یہ بخاری میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض چیزوں کو حلال اور حرام کرنے کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ وہ پاکیزہ اور حلال اشیاء جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، پھر علماء یہود نے ان چیزوں کو مستقل طور پر اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ وہ چیزیں جو ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پر حرام کر دی گئی تھی وہ سب شریعت محمدیہ میں حلال کر دی گئیں۔ مثلا اونٹ کا گوشت، گائے اور بکری کی چربی وغیرہ، اور بعض چیزوں کو یہودیوں نے حلال قرار دے لیا تھا جیسے آپ کی شریعت میں پھر سے حرام، پھر ان کو دوبارہ سے حرام قرار دیا گیا، جیسے سود اور غیر یہودی لوگوں کا مال ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنے اوپر انہوں نے حلال اور جائز سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیار کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گھریلو گدے کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا۔ علاوہ ازیں خبائث یعنی خبیث چیزوں میں وہ اشیاء خوردنی بھی شامل ہیں، یعنی گندی چیزوں میں جو گندی، باسی، بدبودار یا گل سڑ گئی ہوں، یہ بھی کھانے سے منع کر دیا گیا۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کے اوپر سے وہ بوجھ بھی اتارتا ہے جو بندشیں جو انہوں نے خود سے لگا لی تھی یا جن میں وہ جھکڑے ہوئے تھے۔ اب اس میں وہ قیدیں یا وہ بندشیں، وہ پابندیاں بھی شامل ہیں جن کا انہیں شرعاً حکم تھا، جیسے انہیں قتل کے بدلے صرف قصاص کا حکم دیا گیا تھا، دیت یا خون بہا کی رعایت یا رخصت انہیں نہیں دی گئی تھی، یا اگر ان کے جسم کے کسی حصہ پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے تو وہ جسم کا اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیتا، جبکہ ہماری شریعت میں ایسا حصہ صرف دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور ایسی بندشیں بھی جو ان کے علماء نے از خود عائد کر لی تھیں، جیسے اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو نہ ان کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتے، نہ اس بیچاری کے ساتھ کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیتے، اور ایسی عورتوں کا کسی الگ جگہ رہائش کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ جبکہ دین اسلامی میں، ہماری شریعت میں ما سوائے صحبت کے اور کوئی ایسی پابندی ایسی عورتوں کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ پھر ان میں وہ پابندیاں بھی شامل تھیں جو ان کے علماؤں نے، فقیہوں نے اور ان کے زاہدوں نے اپنی پرہیزگاری میں غلو کی وجہ سے اور جاہل عوام نے اپنی تہمات سے عائد کر رکھی تھیں۔ اس نبی امی کا کام یہ ہے کہ ایسی تمام جکڑی پابندیوں کے بوجھ سے ان لوگوں کو نجات دے دیں۔ الحمدللہ۔ اور آیت کے بالکل آخر میں اس نبی امی کی ان تمام مذکورہ بالا صفات اور لوگوں پر ان کے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہیں ایسے نبی پر ایمان بھی لانا چاہیے، اس کی عزت و تکریم میں بھی کوئی کسر نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کی حمایت میں اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا چاہیے، اور اس روشنی کی پیروی کرنی چاہیے جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور وہ روشنی سے مراد پھر وہ کتاب اللہ بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اگر تم ان مذکورہ بالا کام کو کرو گے تو تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یعنی کامیابی کی کنجی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 2 چیزیں بتائی، کتاب اللہ
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اب ان آیتوں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت اور تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح نہ نسلی یا قومی پیغمبر تھے اور نہ ہی علاقائی۔ آپ کا حلقہ تبلیغ پوری دنیا کے انسان ہیں اور سارے کے سارے لوگ ہیں۔ پھر آپ وقتی یا کسی مخصوص زمانہ کے بھی پیغمبر نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آپ پیغمبر ہیں۔ آپ کی نبوت قائم رہے گی اور آپ کی رسالت کا کام تک قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر امکانی حد تک تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکا ان تک وہ پہنچا دیں، لہٰذا اب اس امت کی، میری، آپ کی، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور اس کام کو سر انجام دینے میں جو بھی محنت، جو بھی اپنے مال سے خرچ کر سکیں وہ یقینی طور پر ایک اجر عظیم ہے، اور اس کام کے لیے جو ممکنہ ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ ضرور کیے جائیں، ہاں وہ آن لائن طریقے سے کیے جائیں یا گھر بیٹھ کے کیے جائیں یا کسی کو ٹیلی فونک کانٹیکٹ سے کیے جائیں۔ بہرحال امت محمدیہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر ایک آیت بھی وہ سیکھ چکے ہیں تو وہ آیت انہوں نے کسی دوسرے شخص تک ضرور پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مزید اس آیت کے آخر میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی خود سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، اور پتہ لگا کہ ہر نبی اور ہر رسول پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، پھر دوسرے لوگوں کو دعوت دے، اور تمہارا یہ نبی امی، اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں یہ بھی بتایا کہ تمہارا یہ نبی امی بھی سب سے پہلے اس اللہ اور اس کے کلمات، ہدایت وار جو ارشادات ہیں ان پر ایمان لا چکا ہے، جو زمین و آسمان کی سلطنت کا خالق و مالک اور خود تمہاری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، یعنی وہ واحد و لا شریک اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور نہ کارساز ہے، لہٰذا اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس پر ایمان لا کر اس کی اتباع کرتے رہو، پھر اس کے بعد امید ہے کہ تم ضرور راہ راست پالو گے۔ بالحق و بہ یعدلون، آیت 160 سے پڑھتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا تھا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلہ نے اپنے اپنا گھاٹ جان لیا، نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہ بگاڑا بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس وقت پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنا دیے گئے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں ہی بنائے گئے، اور ان 12 قبیلوں کے 12 سردار بھی منتخب کیے گئے، اور ان کو ان قبیلوں کی دینی، تمدنی اور معاشی مسائل کی نگرانی دے دی گئی۔ اور پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 3 احسانات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اس دور کے واقعات ہیں جب بنی اسرائیل کو 40 سال کے طویل عرصہ کے لیے صحرائے سینا میں روک دیا گیا تھا،
کیونکہ ان لوگوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ہم پیچھے بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تنہا چھوڑ دیا کہ آپ خود جائیں اور آپ اور آپ کا اللہ جہاد کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو 40 سال کے لیے صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو وہاں جہاد کا انکار کرنے کے بعد اور انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے بعد پھر اس میدان میں دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی تھی اور نہ ہی کہیں کوئی سایہ یا مکان نظر آتا تھا جہاں جا کر وہ دھوپ سے پناہ لے سکیں۔ گویا ان تینوں چیزوں سے ہر چیز انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انہیں وہاں عطا نہ کی جاتی تو سب کے سب وہیں مر کھپ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کا یوں اہتمام فرمایا کہ پھر پورے 40 سال کا عرصہ جب دھوپ تیز ہونے لگتی تو آسمان پر بادل چھا جاتے اور انہیں دھوپ سے بچا لیتے۔ پھر یہ کہ وہ برستے بھی نہیں تھے کہ بارش کی وجہ سے انہیں کہیں اور پناہ لینی پڑے گی۔ اس طرح ان لاکھوں کی تعداد میں موجود انسانوں کے مکانات کا مسئلہ اور جو تھا وہ مزید پیدا ہو جانا تھا، اور کھانے پینے کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حل کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ چٹان پر اپنا عصا ماریں اور اس سے 12 الگ الگ چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ چشمے بھی اس طویل مدت میں بہتے رہے، کوئی بھی چشمہ رکا نہیں، اور ہر قبیلے کو الگ الگ چشمے کا قبضہ دے دیا گیا تاکہ وہ پانی کی تقسیم پر جھگڑا نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر ان کے کھانے کا مسئلے کو من و سلوہ سے حل کیا گیا۔ غور فرمائیے کہ ان لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے لیے کس قدر روزانہ من و سلوہ کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح اللہ کی آیات سے واضح ہو رہی ہے، اور وہ اسی مقدار میں نازل ہوتا رہا۔ اس طرح ان کی خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر یہ بھی چیز غور کے قابل ہے کہ اس لاکھوں کی تعداد کے لشکر کے لیے اگر اپنی ضروریات کا کسی بادشاہ یا کسی حکومت کو انتظام کرنا پڑتا تو اس کے کس قدر مصارف اٹھتے، کس قدر اس کے لیے اسباب پیدا کرنے پڑتے، بالخصوص اس صورت میں جب کہ یہ انتظام پورے 40 سال کے عرصے تک کرنے پڑتے بغیر کسی سورس کے۔ نیز یہ بھی کہ اس 40 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی اپنی ہی تربیت کی جا رہی تھی تاکہ وہ اس عرصے میں ان کے اندر سے گاؤں پرستی کے جو جراثیم تھے وہ دور ہوں، اور وہ اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کو لازم کر لیں، اور ان سے وہ بزدلی دور ہو جائے۔ وہ غلامی کی طویل زندگی جو ان کی رگ رگ میں بس گئی تھی فرعون کے دور میں، وہ اس صحرائی زندگی کی وجہ سے ان میں کچھ جرأت اور دلیری پیدا ہو جائے، اور پرانی بزدل نسل جو ہے وہ مر کھپ جائے اور نئی آزاد فضاؤں میں سانس لینے والی جرأت مند نسل تیار ہو، تاکہ وہ لوگ اس جہاد کے لیے تیار ہو سکے جس کا انہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے ان تمام احسانات کا شکر ادا کرنے کی بجائے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اور تاکیدی حکم کے باوجود من و سلوہ کو ظہیرہ کرنا اور دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہیں انہی نافرمانیوں کی سزا پھر خود سے بھگتنا پڑی۔ آخر ان کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بتایا کہ ہمارا کیا بگڑ سکتا تھا۔ انہوں نے بگاڑا تو خود اپنا آپ ہی بگاڑا اور اپنے آپ خود ہی ظلم کیا انہوں نے۔ آگے آیت میں پڑھتے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں معاف کر دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس کے نتیجہ میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا ذکر کیا ہے جس کے متعلق بنی اسرائیل کو ایک تاکیدی حکم دیا گیا تھا۔ یہ غالباً اریحا کا شہر تھا جو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہاں انہیں آباد ہونے کا حکم دیا گیا اور آئندہ کے لیے لایا عمل بتلایا گیا، اور ساتھ ہی ہدایت بھی کی گئی کہ جب فاتحانہ انداز میں اس شہر میں داخل ہو تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے داخل ہونا۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن حکم ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور فتح مکہ کے بعد آپ میں اللہ کے حضور جو عاجز و انکساری پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی اور پہلے سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ فتح کے بعد اپنے قدیمی دشمنوں سے انتقام لینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن یہ بدبخت قوم بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری خلاف ورزی کی۔ فتح کے بعد ان میں عجز و انکساری کی بجائے فخر اور تکبر پیدا ہو گیا اور اترانے لگے۔ پھر اپنے اموال غنیمت جو انہوں نے حاصل کی تھی اس میں بھی جی بھر کر انہوں نے خیانت کی۔ جو ان کے مفتوحہ علاقے تھے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، فتح یاب ہوئے تھے جن علاقوں پر، اس میں انہوں نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ غرض یہ کہ وہ سب کچھ انہوں نے سلوک روا رکھا جو دنیا دار قسم کے لوگ فتح کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ ان کے یہ طرز عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، اور یہ عذاب کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ دشمن قوم نے بنی اسرائیل کو پھر سے شکست دے کر بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔